اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ سورہ الملک اور اس کی آیت نمبر 15۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولاً تابع، مسخر، فمشو پس تم چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلوا من رزقہ اور تم کھاؤ اس کے رزق میں سے، والیہ النشور اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے، جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا مسخر جس نے زمین کو نرم بنایا، فمشوا فی مناکبہا لہٰذا تم چلو اس زمین کے راستوں میں۔ زمین کی ساخت کے اوپر انسان غور کرے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس زمین کو پانی کی طرح بنا دیا جاتا یا زمین کو دلدل کی طرح بنا دیا جاتا تو انسان کے لیے اس زمین کے اوپر رہنا ممکن نہ ہوتا، یا زمین کو اتنا سخت بنا دیا جاتا جیسے چٹانیں ہوتی ہیں، جیسے پتھر ہوتے ہیں، تو بھی انسان کے لیے اس زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہوتا، یا زمین کے اوپر بہت بڑے جنگلات ہوتے، زمین کے اندر راستے نہ ہوتے تو انسان کے لیے اس زمین کے اوپر رہنا کتنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کی ماہیت ایسی بنائی کہ نہ یہ بہت زیادہ نرم ہے کہ انسان اس کے اندر دھنس جائے، انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے، انسان اس کے اوپر رہ سکتا ہے، اپنی بہت بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں اس زمین کے اوپر انسان کھڑی کر سکتا ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین میں راستے بنا کر دیے، جنگلات بھی موجود ہیں، پہاڑ بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ میں راستے موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی اس قدرت اور اللہ کی اس نعمت پر غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا، جعل لکم الارض ذلولا کہ زمین کو ایسا بنا دیا کہ وہ نرم ہے، وہ مسخر ہے، تم اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس زمین کے اوپر چل سکتے ہو، اس زمین کو کھود کر اس کے اندر سے پانی نکال سکتے ہو، اور اس زمین کو کھود کر اس کے اندر اپنی عمارتوں کی بنیادوں کو تم ڈال سکتے ہو، فمشوا فی مناکبہا لہٰذا تم اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین کے راستوں میں چلو، وکلوا من رزقہ پھر اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا کہ تمہارا رزق اس زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف زمین اتنی سخت ہے کہ اس زمین کے اوپر کئی منزلہ عمارتیں جو ہے نا زمین کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور سالوں تک جو ہے نا وہ کھڑی رہتی ہیں، زمین نے ان کو تھما ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ زمین اتنی نرم ہے کہ باریک پودے اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس زمین کے اندر سے نکلتے ہیں اور ہمارے لیے رزق کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ کہ تم کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے رب کی طرف تمہیں جانا ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی زمین کے اندر تمہیں ہم لوٹائیں گے، تمہیں اس زمین کے اندر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اس زمین کے اندر سے ہم تمہیں ایک دفعہ دوبارہ سے پیدا کریں گے، دوبارہ سے اس زمین کے اندر سے تمہیں ہم نکالیں گے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس زمین کو دیکھ کر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی سمجھ آنی چاہیے اور تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ دوبارہ اٹھ کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ اب انسانوں کو احسن عمل کے اوپر
راغب کرنے کے لیے، انسانوں کو صحیح عمل پر لانے کے لیے انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ امن تم، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس ذات سے کہ جو آسمان کے اندر موجود ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین کے اندر، فاذا ہی تمور، پھر ناگہاں یہ زمین لرزنے لگے، کہ یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل اختیار کے اندر ہے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں سکتے۔ اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر انسان کا نفس انسان کو مجبور کرے تو اس کے سامنے یہ آیت آنی چاہیے، امن تم من فی السماء، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں کے اندر موجود ہے، یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں دھسا دے اس زمین کے اندر، فاذا ہی تمور، اور ناگہاں اچانک یہ زمین لرزنے لگے۔ ذرا سی اس زمین کو جنبش ہوتی ہے، تھوڑی سی اس زمین کو حرکت ہوتی ہے تو انسانوں کا بنایا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، انسان اس کے اندر دھس جاتے ہیں۔ تو انسان کیوں بے خوف ہوتا ہے؟ جب وہ برا عمل کرتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال نہیں آتا، کیا وہ بے خوف ہو جاتا ہے اس ذات سے جو آسمانوں کے اندر موجود ہے، یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین کے اندر، فاذا ہی تمور، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے، زلزلہ آئے، زمین پھٹ جائے اور تم سب کے سب اس زمین کے اندر دھس جاؤ، غرق ہو جاؤ اس زمین کے اندر۔ اس بات سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ ام امن تم، یا تم بے خوف ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان کے اندر موجود ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، ان یرسل، کہ وہ برسائے، علیکم تمہارے اوپر، حاصبا، پتھروں والی بارش۔ وہ آسمان سے جیسے وہ پانی کی بارش برسا سکتا ہے تو وہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ جیسے آسمان سے اولے پڑتے ہیں، برف کے ٹکڑے آسمان سے گرتے ہیں، انسانوں کی ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان اولوں کی جگہ، پانی کے ان قطروں کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہے۔ تو کیوں انسان بے خوف ہو جاتا ہے؟ کیوں انسان ظلم کرتا ہے؟ کیوں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ جب بھی انسان کا قدم غلط سمت میں اٹھے تو اس کو قرآن کریم کی یہ آیت سامنے آ جانی چاہیے، ام امن تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں کے اندر موجود ہے، ایرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے آسمان سے، فستعلمون کیف نذیر۔ ابھی تک اگر اس کا عذاب نہیں آیا لیکن جب اس کے عذاب سے تمہیں پالا پڑے گا، فستعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، کیف نذیر، کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں، میرے پیغمبر آ کے بتا رہے ہیں، میری کتاب تمہیں ڈرا رہی ہے، تمہیں یقین نہیں آتا، لیکن جب یہ عذاب آئے گا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر تمہیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کیف نذیر، کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو، تم نمونہ دیکھنا چاہو تو تم اپنی تاریخ پر نظر ڈالو۔ تمہیں تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری قوموں کا نتیجہ، ان کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دنیا کے اندر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کو سمندروں میں غرق کر دیا، زمین کے اندر ان کو دھسا دیا، آسمانوں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ تو جب ہم ایک دفعہ یہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیسے ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عذاب سے وہ بے خوف ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور تحقیق جھٹلایا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان لوگوں سے پہلے تھے۔ ابھی جو قرآن کے مخاطب ہیں، ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، رسولوں کے اوپر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا رہا
میرا عذاب کیسی رہی میری سزا، تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے، تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، یہ واقعات تمہاری تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں کہ یہ قومیں کیسے ہلاک ہوئیں۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب یہ انسان جو اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کو بھی اپنے اس انجام سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی سنت تو ایک ہے۔ اللہ کی سنت تو جو ان انسانوں کے لیے تھی وہ آج کے انسان کے لیے بھی وہی اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جو اس زمانے کے انسانوں کے لیے سنت تھی، جو اللہ کا طریقہ تھا، وہ سنت آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ تو انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی تاریخ سے سبق اٹھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔